جیسے انہوں نے بتایا DSM-5 ہے, ICD-11 ہے, جن میں انہوں نے سیٹ آف سمٹمز دیے ہوئے ہیں کہ یہ علامات ہیں تو یہ اسکیزوفرینک ہوگا, جس میں اس میں کچھ ہیلوسینیشنز ہو سکتی ہیں, ان کے کانوں میں آوازیں آ سکتی ہیں, کچھ انہیں لگ سکتا ہے کہ ان کو کوئی ٹچ کر رہا ہے جبکہ کوئی ٹچ نہیں, آس پاس کوئی نہیں ہوتا, ان کو کوئی ٹیسٹ آ سکتا ہے, ان کو کوئی اسمیل آ سکتی ہے جبکہ کسی اور کو نہیں آتی. اسی طرح کچھ ایسے بلیفس بن جاتے ہیں جو اصل میں نہیں ہوتے, جیسے لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی ڈس آرگنائز اسپیچ ہوتی ہے, ارریلیونٹ اسپیچ ہوتی ہے, بے تکی باتیں کرتے ہیں, عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں, اور سلیپ ایپیٹائٹ کے ایشوز ہو جاتے ہیں, اور سم ٹائم کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا, اپنے آپ کو بالکل سوشلائزیشن انہوں نے ختم کر دی ہے, لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا, اپنے آپ کو کارنر کر دیا, سگنیفیکنٹ بیہیویئرل ایشوز آتے ہیں اور اس کے ساتھ سگنیفیکنٹ فنکشنل ڈکلائن آتا ہے, اور ایک عرصے تک رہنا چاہیے. لائک منیمم اس کا 1 منتھ ہے, اور 6 منتھس پچھلے 6 منتھس میں فنکشنل ڈکلائن کافی ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے, تو ہم اس کو اسکیزوفرینک کہتے ہیں. اسی طرح بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر میں بات کی جائے تو ایک فیز آتا ہے جسے مینک فیز کہا جاتا ہے, جس میں انسان بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو کوئی بڑی ہستی سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں, اپنے آپ کو پیغمبر کہہ سکتا ہے, کوئی بڑی ہستی اچھا مجھے کہہ یہ سکتا بتائیں, ہے. جب آپ بات کر رہی ہیں ان سمپٹمس کی, تو یہ بتائیں کہ یہ کیوریبل ہے؟ جی بالکل. اور یہ ہوتا کیسے, جینیٹیکل ایشو ہے یا ایسا کیا ایشو ہے؟ ہمارے دماغ میں کچھ موڈ ریگولیٹنگ کیمیکلز ہوتے ہیں, جس میں اگر کچھ اتار چڑھا ہوا ہے, جس میں مین کیمیکل جو ہوتا ہے ڈوپامین, جس کی ایکسیس ہو جائے تو یہ علامات ہوتی ہیں. پھر ان میں جو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ ڈوپامین بلاکرز ہوتی ہیں اور سگنیفیکنٹلی امپروو ہو جاتے ہیں. آئی کین شو یو سرٹن پیشنٹ جو بالکل فنکشنالٹی ان کی امپیئر ہوئی ہوتی ہے اور آپ بالکل نارمل طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح جس طرح آپ نے بات کی, خواتین میں بہت زیادہ ان میں پرسنٹیج ہے, کیونکہ ہمارے یہاں سم ہاؤ خواتین انڈر پریویلیجڈ ہیں. اور ایک اور ڈس آرڈر ہوتا ہے جسے ہم کنورژن کہا جاتا ہے, جب سائیکولوجیکلی اسٹریس اتنا بڑھ جاتا ہے تو انکانشیس مائنڈ سے کچھ سمٹمس پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو ہمارا سائیکائٹری کے سائیکالوجی کے فادر تھے فرائڈ, جن کا سب سے زیادہ کام ہی ہسٹیریا پہ اور وہ خواتین میں ہی تھا, وہ یہ تھا کہ کچھ جب سائیکولوجیکل اسٹریسز بہت بڑھ جاتے ہیں تو ہماری جو مائنڈ ہے, انکانشیس مائنڈ میں جب اسٹریس بڑھتا جاتا ہے, جیسے میں اس گلاس میں پانی ڈالوں, ایک ٹائم آئے گا کہ یہ بھر جائے گا اور پھر پانی ہر طرف گرے گا اور بہت میس کریٹ کرے گا. ہمارا دماغ ایک حد تک اسٹریس لے سکتا ہے, جب اس کے بعد اسٹریس بڑھتا ہے تو وہ فزیکل سمٹمس کی فارم میں سامنے آتا ہے, جس کی کوئی لاجیکل ریزننگ نہیں ہوتی. جیسے کچھ لوگوں کو دکھنا بند ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کو چل نہیں پاتے, کچھ لوگ بات نہیں کر پاتے, اور کچھ لوگ ایسے ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں جن کو دورے پڑتے ہیں, وہ گھنٹوں بے ہوش رہتے ہیں. پھر میرے پاس, میں یہ ایگزامپل لازمی کوٹ کرنا چاہوں گی, میرے پاس ایک خاتون آئی جن کے ہسبینڈ اس کو لے کے آئے کہ اس پہ جن چڑھ جاتے ہیں, اور تب یہ جھاڑو پکڑ کے نا اپنی ساس کو مارتی ہے. تو ہم نے ہسٹری لی تو پتہ چلا کہ وہ ساس بہت ظالم تھی. اب جن چڑھ کے تو جو مرضی کرے وہ, تو جن جسٹیفائڈ ہے. مطلب ہم جنوں کو, اگر ہم کالے جادو کی بات کریں تو سائنس کیا کہتی ہے کالے جادو کے بارے میں؟ سائنس سے پہلے تو میں مذہب کی بات بھی تھوڑی کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دعوت دی ہے کہ فکر و تردد کرو, یعنی سوچ بچار کرو. جی جی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود کہا ہے کہ سیدھی بات کرو, لگی لپٹی نہ لگاؤ. جو آپ کے دل میں صاف سیدھی سچی بات ہے وہ آپ کر دو. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو یہ ساری باتیں قرآن پاک میں بے شمار ہدایت ہے انسان کے لیے. اور پھر ہم ایولیوشنری پروسیس کو دیکھیں تو ہر آنے والے چند سالوں کے بعد آپ کو کچھ نئی نئی ایجادات نظر آتی ہیں. جیسے پچھلی صدی میں جہاز ایجاد ہوا, اور سب ٹریول اب دنیا میں سب سے زیادہ جہاز کے ذریعے ہوتا ہے. دنیا میں 10 لاکھ جہاز ٹیک آف لینڈنگ کرتے ہیں, اور وہ سیف ٹیک آف اور سیف لینڈنگ کرتے ہیں. تو یہ سائنس کا سٹرکچر ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے کرتے ہیں, اور جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو حادثہ ہوتا ہے. اس میں اگر آپ غور کریں تو جو چیزیں سائنس ثابت کر دیتی ہے, کیونکہ سائنس کے کئی درجے ہیں, کہیں کوئی بندہ ایک خیال پیش کرتا ہے وہ سائنس نہیں ہوتی. پھر کوئی تھیوری بن جاتی ہے وہ سائنس نہیں ہوتی. پھر ہائپوتھیسس بن جاتے ہیں وہ سائنس نہیں ہوتی. پھر اس کو ٹیسٹ میں سے گزارا جاتا ہے. جب وہ ٹیسٹ پاس ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ سائنس کا درجہ, لاز کا درجہ اختیار کرنا شروع کرتی ہے. اور کہیں سائنس پھر ڈکلیئر کرتی ہے کہ یہ چیز یوں ہے. بعد ازاں بھی کوئی غلطی نکل آئے تو سائنس مان لیتی ہے. سائنس ہمبل ہے, سائنس فیلیبل ہے, وہ اپنے آپ کو خطا کا پتلا سمجھتی ہے.
لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سبھی لوگ سائنس پہ یقین رکھتے ہیں، ورنہ جہاز پہ سفر نہ کریں مذہبی لوگ، وہ اسمارٹ فون پہ بات کبھی بھی نہ کریں اگر انہیں شک ہو سائنس پہ، وہ ایئر کنڈیشن ماحول کو کبھی بھی اپنے لیے فائدہ مند نہ سمجھیں اگر ان کو شک ہو، تو ان کو سائنس پہ کافی یقین ہے۔ اسی طرح سائنسدانوں کو بھی مذہب پہ کافی یقین ہے، اور مذہب میں ایویڈنس نہیں ہوتی، اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو غائب پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو چیزیں غائب والی ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے تو آپ اس کو اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن جو چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں آپ کی زندگی میں تو آپ ان چیزوں کو بھی تسلیم کرنا شروع کرتے ہیں۔ مذہب ہماری زندگی میں ایک سپیریئر جگہ رکھتا ہے، لیکن سائنس ہماری زندگی میں پرائرٹی رکھتی ہے۔ ہماری زندگی کی جو پرائرٹیز ہیں وہ سائنس کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیے جیسے اگر ہم نے کھانا کھانا ہے اور نماز پڑھنی ہے تو پہلے کیا کریں گے؟ پہلے کھانا کھائیں گے، پھر نماز پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا نماز سے زیادہ سپیریئر ہے، لیکن کھانے کو پرائرٹی حاصل ہے۔ اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ سفر زیادہ امپورٹنٹ ہے اور مذہب جو ہے وہ بیک برنر پہ ہے۔ مذہب خود کہتا ہے کہ اپنی دنیا داری کو پرائرٹی میں رکھو۔ سائنس بھی ہماری دنیا داری ہے اور ہم اس کو پرائرٹی پہ رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سپیریورٹی پہ رکھتے ہیں۔ جہاں مذہب ہمارا ساتھ دیتا ہے ہم مذہب کے ساتھ کلنگ کرتے ہیں، اور جہاں سائنس ہمارا ساتھ دیتی ہے تو ہم مذہب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ہم سفر کرنا ہو تو سائنس کی طرف رجوع کرتے ہیں، بات کرنی ہو ڈسٹینس پہ تو سائنس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری زندگی بہت تنگ ہو جائے، بہت پریشان ہو جائے اور کوئی شے ہماری مدد نہ کرے تو پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ میری بس ہو گئی ہے، اب تو میرا ساتھ دے۔ تو جب ہماری دنیاوی ریسورسز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں سے مذہب کی عالی شان شروع ہوتی ہے اور ہم اس سے رجوع کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں چھوٹے موٹے کام کرنے ہوتے ہیں تو وہ ہم سائنس، دنیا داری، دوسرے انسانوں کی مدد سے کو کرتے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح یہ جو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے یہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں۔ WHO اس پہ بہت کام کر رہی ہے، وہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ دیکھیے ابھی ایسا ہے کہ ہر بندہ تھوڑا بہت فکر مند ہوتا ہے اپنے بلڈ پریشر کے بارے میں، اپنی ڈائبٹیز کے بارے میں، اپنے دل کے بارے میں، اپنے پھیپھڑوں کے بارے میں، مسل چیک کرانا۔ آپ نے کبھی کسی بندے سے سنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، یا مجھے کسی ڈاکٹر سے پتہ کرنا چاہیے کہ کہیں میری ذہنی صحت خرابی کی طرف تو نہیں جا رہی؟ کوئی بندہ نہیں بولے گا کہ آپ کو اچھا سا ڈاکٹر بتائیں۔ لوگ کہیں گے کہ میں دل کا معائنہ کرانا چاہتا ہوں، اب مجھے 50 سال عمر ہو گئی ہے تو مجھے کوئی ڈاکٹر بتائیے۔ تو مینٹل ہیلتھ کے ایشو کا پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے گھٹنے میں درد ہوتی ہے تو ہمارا دماغ بتاتا ہے، پر جب ہمارے دماغ میں خرابی ہوتی ہے تو ہمیں کون بتائے گا؟ ہمیں ارد گرد کے لوگوں میں سے کوئی ہمدرد یا کوئی پیار کرنے والا یا کوئی ماہر بتائے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ جو چیزوں کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بات کریں گے تو آپ کہہ دیں گے ایسا تو قرآن پاک میں لکھا ہے، تو ہماری زبان بند ہو جائے گی، تو ہم بات نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اللہ نے کہا ہے کہ بات کرو، لگی لپٹی مت لگاؤ، سچی بات بول دو، اور ضرور کنسلٹ کریں۔ آپ بات کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو فکر و تردد سے منع نہیں کیا، چھان بین سے منع نہیں کیا، تفتیش سے منع نہیں کیا۔ آپ کورٹ آف لاء میں جاتے ہیں تو اگر کوئی ملزم کہہ دے کہ میں بے گناہ ہوں، میرے پہ بھروسہ کریں، تو آپ نہیں کریں گے، آپ اس کی تفتیش دیکھیں گے، آپ اس کے ثبوت دیکھیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ سے بولیں گے کہ اپنی بے گناہی کے ثبوت لاؤ۔ تو ہماری زندگی ثبوتوں پہ چلتی ہے۔ ہاں جی بالکل صحیح، ٹھیک۔ جب میں بات کرتی ہوں آپ سے اسعدیہ آپ مجھے یہ بتائیے، جب ہم بات کرتے ہیں جن بھوتوں پریتوں کی، تو یہ بتائیں کہ کیا ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کہ یہ عورتوں پہ بس عاشق ہو جاتے ہیں؟ اچھا، یہ جو عورتوں پہ عاشق ہونے کا کنسیپٹ ہے نا، یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، اور اس میں بہت زیادہ حد تک خواتین جو دبی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن ہر عورت کو چاہے جانے کا اور ایڈمیریشن کا ایک خواہش ہوتی ہے۔ سم ٹائم جب وہ انسانوں سے نہیں ملتی تو انسان تصوراتی طور پہ بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے محبت کرتا ہے یہ۔ لیکن یہ جہاں تک یہ باتیں بھی سچ ہے، لیکن جن بوت کا جو ایک ان کی اپنا وجود ہونا وہ بھی حقیقت ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، بڑا علم ہے ان کا، سائنسی علم ہے،
میں اس سے تو بالکل مقابلہ یہ کوئی بات نہیں, ہم اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. اچھا اب جیسے جادو کی بات ہے, میں اس پہ آپ کو بتاتی ہوں. اب میں نے یہ پرسنلی جو چیزیں دیکھی ہیں میں وہی بات کروں گی, کیونکہ جو اپنے خود ایکسپیرینس ارد گرد کی ہوں, وہ کیسز ہینڈل کیے ہوں, وہ بات صحیح ہے کہ کئی بیماریاں بعض لوگوں کو ہوتا ہے, ہر مسئلے کا حل وہ کہتے ہیں ہم پہ جادو ہو گیا, ہم پہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. یہ بھی غلط ہے. میں ہمیشہ میرے پاس اگر کوئی آتا ہے تو میں اس کو دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں سب سے پہلے آپ کا ہیلتھ ایشو آپ کو اچھے سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اپنی مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, اور وہ تمام چیزیں اگر نہیں ہیں اور اس کے بعد کی چیزیں ہیں تو پھر ہم اسپرچولی بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں. جیسے بتایا میرے بھائی نے کہ ہمارے پاس قرآن نے وہ علاج دیے ہیں, وہ ٹریٹمنٹ دیے ہیں جس سے بہتری آ سکتی ہے. لیکن میں نے جادو میں پورے گھروں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے بغیر ریزننگ, کیونکہ جادو بھرا کیا, اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا ہے تو آپ اور میں تو کوئی ہے ہی نہیں. میں نے جادو کرنے والوں کو بھی دیکھا. اصل میں زیادہ تر جو یہ عامل دکانیں لگائے بیٹھے ہیں نا, یہ کچھ بھی نہیں جانتے, نہ یہ جادو جانتے ہیں نہ یہ اتارنا جانتے ہیں. یہ انہوں نے دکان ہے, ایک بزنس ہے, اور سادہ لوگ, دیہاتی لوگ, کم تعلیم یافتہ, وہ ان کے شکنجے میں آ کے استعمال ہوتے ہیں. اور لیکن جو اصل میں صاحب علم ہے, جو اس نالج کو جانتے ہیں, وہ ڈائگنوز بھی کر لیتے ہیں کہ یہ جادو ہے یا کوئی اور عوامل ہے, اور پھر اس کا حل بھی نکال لیتے ہیں. حل بھی ہے ہر چیز کا. کئی ایسے ایس او پیز ہیں جو ہم اگر اپنائیں تو ہم بہت حد تک ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد جو ہے وہ دونوں کل ناس اور فلک ان کو پڑھا کرتے تھے ریگولر. آیت الکرسی کے حوالے سے ہے, اور اپنا حصار اور باوضو رہنے سے آپ ان نیگیٹو انرجی ہوتی ہے جادو, جو آپ کی باڈی پہ بھی افیکٹ کرتی ہے, آپ کے انوائرمنٹ پہ بھی افیکٹ کرتی ہے, آپ کو مینٹلی بھی ویک کرتی ہے, فزیکلی بھی ویک کرتی ہے, اور پھر آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاح آپ میں مایوسی لے آتی ہے. سب سے پہلے شیطانی عمل جو ہے وہ آپ کو مایوس کرتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مایوسی کفر ہے. اللہ سے نا امیدی اور اللہ کے رحم اور کرم سے نا امیدی یہ کفر کے زمرے میں آتی ہے. اور ہم جب اپنے اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں, اپنے کاروبار سے, اپنے حالات اور معاملات سے, تو ہم مایوس ہو کے ہم ڈپریشن, پھر تمام چیزیں خود بخود شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اصل میں کسی کے خلاف اگر ایکشن لینا, لوگ جادو تو نہ کرتے, میتوں کے منہ میں لوگ تویز رکھواتے ہیں, قبروں کے اندر چیزیں دفنائی جاتی ہیں. یہ ایسے مطلب مکروہ عمل ہے, اور اس کو کرنے کی ٹریننگ, اس میں شیطان کی پوجا باقاعدہ آپ کو کرنی پڑتی ہے جو لوگ ان شیطانی عمل کو کرتے ہیں. اور ان کو بے شک اللہ نے ان کو اسلام سے خارج فرمایا ہے کہ جو اس طرح کی, جب آپ شیطان کو مان رہے ہیں تو پھر اب اللہ کے ماننے والے تو نہیں رہے. لیکن ان کا میں نے پریکٹیکلی میں نے اپنی دوست کو 8 مہینے میں جاتے دیکھا. میڈیکل, تمام میڈیکل فیسلٹیز, تمام میڈیکل جو تھے ٹریٹمنٹ وہ کروائے گئے, فزیکل, مینٹل, ہر لحاظ سے ہر رپورٹ اوکے تھی, پر ڈیزیز ڈائگنوز نہیں ہو رہی تھی. وہ اصل میں ان کے گھر کے, اگر ٹائم ہے تو میں 2 منٹ واقعہ پلیز سنا دوں. اب اس کی مجھے میرے پاس کوئی لاجک نہیں ہے, یہ اللہ کا نظام ہے, میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتی, اور اللہ کی دی ہوئی کوئی نظر ہو سکتی ہے. میں ان کے گھر گئی, کوئی سامان ڈیلیور کرنا تھا,